نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ میرے قابل قدر اور انتہائی احترام کے لائق بھائیوں اور بہنوں اور میرے سپورٹر حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ صلح کے بارے میں کچھ باتیں بتائی۔ آج صلح کے بارے میں کچھ احادیث بتاؤں گا آپ کو کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر صلح کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی خیرخواہی کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے، ان بھائیوں کے لیے کتنا اجر ہے جو اس میں شریک ہو کر اپنا وقت اور اپنا ٹائم کو ضائع کر کے یہ ضائع نہیں کرتے بلکہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر صلح کرنے کی توفیق کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ابو داود شریف میں ایک حدیث ذکر ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الاصلاح ذات البین، اور فرمایا گیا یہ کہ اپنے اندر صلح کرو، یعنی صلح کرا دینا کا ثواب نماز روزے سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، حضور ضرور ارشاد فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام ایسے اشخاص اور ایسے لوگ تھے کہ وہ خیر کے کاموں کے لیے تڑپتے رہے، ان کو نیکی کرنے کے لیے وہ بالکل تیار رہتے تھے، اور نیکی کے کاموں میں یعنی جو آگے کرنے کا عمل تھا، یعنی نیکی میں پہل کرنا، نیکی میں آگے جانے کا ان کا جذبہ ان کے اندر بہت موجود تھا۔ تو صحابہ نے کہا، ضرور یا رسول اللہ ہم کو بتا دی کہ وہ عمل کہ نماز روزہ صدقات وغیرہ سے بہتر ہے، تو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الاصلاح ذات البین، کہ اپنے اندر صلح کرو۔ یہ حدیث ابو داود شریف میں ذکر کیا ہے کہ آپس کی نا اتفاقی اور فوٹ دین و ایمان کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی آج جب آپ کے اندر نا اتفاقی ہوں، آپ کے اندر اختلاف ہو، تو یہ اختلاف آپ کو صرف نہیں بلکہ اس اختلاف کی وجہ سے آپ کی دین میں بھی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نماز سے بھی، یہ روزے سے بھی، اور یہ خیر اور صدقہ سے بھی یہ بہترین عمل ہے۔ جو عمل، کون سا عمل بہتر ہے؟ وہ عمل جو مسلمان آپس میں صلح کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بہترین بدلے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، اور ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینا ضروری ہے۔ تو دریافت کیا کہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فرمایا کہ یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف اور صلح کرا دینا صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص صبح سے شام تک اس کام میں مصروف ہو جاتی ہے کہ دو آدمی، دو بھائی، دو ہمسائے اور دو لوگ جو ایک گاؤں میں ایک محلے میں رہتے ہیں، ان کے اندر نا اتفاقی ختم ہو جائے، ان کے اندر بغض اور کینہ اور حسد کا ماحول ختم ہو جائے، ان کے اندر اتفاق کا فضا پیدا ہو جائے، تو اس کوشش کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اندر جو جوڑ ہے 360، ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس انسان کو صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یعنی ایسا کرنا، جو آدمی صدقہ کرتے ہیں اور جو آدمی دو اشخاص اور دو بھائیوں اور دو ہمسائیوں اور دو آدمیوں کے درمیان صلح کرتے ہیں، تو یہ برابر ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین،
سب سے بہترین اور سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان اتفاق اور صلح کرا دیا جائے۔ تو اتفاق اور صلح کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جاتی ہے کسی ایک بات پر، دوسری بات پر، اور کسی ایسی چیز پر جو اس کے اندر اختلاف پیدا ہو جانے کے سبب بن جاتے ہیں، اس کو دور کرانا، ان کو بالکل مٹانا، اور ان کے اندر ایسے باتیں کرنا، ایسی صفات پیدا کرنا جن صفات کی وجہ سے ان کے اندر دلی بغض وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر دلی محبت وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصلح بین الناس فإنها صدقۃ یحب اللہ موضعها۔ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں صلح کرا دینا صدقہ ہے جو خدا کو پسند ہے، یعنی یہ کام یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو تمام بھائیوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ دوسروں کو دلہوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر کے صلح کرا دے، تو بے شک یہ کوشش کرے۔ یہ آپ کی ایمان کی تقویت کا ہے، یہ آپ کے دین اور اسلام کی تقویت کا ہے، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث اجر ہے، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں ثواب ہے، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کو محبوب کرا دینے کا کام ہے۔ تو لہٰذا اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کام میں اپنے حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو ضرور انشاءاللہ کروں گے کہ ہم اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے والوں میں، اور ان بھائیوں میں جو ان کے اندر اختلاف ہے، تو اس کے اندر اتفاق، اس کے اندر ایک ہونے کا، اور ان کے اندر اتفاق و اتحاد کا میدان، اور ان کے اندر صلح کرانے کے لیے نیت کے ساتھ ان کے اندر صلح کراتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی کامیاب ہونا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی ضمانت دینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے ان بندوں میں شمار فرما دے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں، میں اور آپ ان بندوں سے بنا دے۔ انشاءاللہ پچھلی ویڈیو کی طرح میں اس ویڈیو میں بھی اپنے بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے ہماری ویڈیو واچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے ساری مشکلات، مصائب اور غم دور فرما، ان کے اندر آسانی فرما، ان کے لیے حافظ اور ناصر ہو جا، اور ان کے اندر جو بھی اختلاف ہو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی کا راستہ فرما۔ جو بھائی قرض دار ہو یا بیمار ہو یا کسی بھی مشکل میں ہو، اللہ تمام بھائیوں کی مشکلات دور فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔